سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر پیش خدمت ہے مولانا عبدالسلام ندوی بحیثیت مقالہ نگار۔ سامعین، علامہ شبلی نعمانی مصنف ہی نہیں، مصنف گر بھی تھے۔ ان کی نگاہ جوہر شناس سے کتنے ہی مبتدیوں کے جوہر نکھر اٹھے اور ان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے زیر تربیت نو آموزوں کو صرف قلم پکڑنا ہی نہیں سکھایا، بلکہ انہیں صف اول کا ادیب و انشا پرداز بھی بنا دیا۔ مولانا عبدالسلام ندوی اس کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کو مولانا عبدالسلام ندوی کی علمی و تصنیفی صلاحیتوں کا اندازہ ان کی طالب علمی کے ہی زمانے میں ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے قریبی شاگردوں میں شامل کر لیا اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ان کی نمایاں صلاحیت اور محنت و ریاضت دیکھ کر مستقبل میں ان کے بہترین ادیب و انشا پرداز ہونے کی پیشین گوئی بھی کی۔ مولانا ندوی نے اپنے استاد کو مایوس نہیں کیا۔ اپنی محنت و ریاضت اور وہابی صلاحیت کی بنیاد پر جلد ہی الندوہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور الہلال کلکتہ کے خاص مضمون نگار بن گئے۔ مولانا شبلی نے تناسخ کے موضوع پر ان کا مضمون توصیفی کلمات کے ساتھ مجلہ الندوہ میں شائع کیا اور انعام سے بھی نوازا۔ مولانا آزاد نے فلسفے سے متعلق ان کا مضمون الہلال کلکتہ میں اس ستائشی نوٹ کے ساتھ میں شائع کیا جو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اجتماعی و فلسفی مباحث کے لیے نئے طرز بیان و انشاء کا نمونہ ہے۔ فلسفیانہ مضامین کے روکھے پھیکے اور بے مزہ ہونے کے بجائے یہ مولانا کی اس صلاحیت کا غماز ہے کہ ان کو ہر طرح کے افکار کو بہترین لفظوں اور مؤثر و وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی قدرت حاصل ہے، اور وہ دقیق سے دقیق خوش مطالب کو بھی حسن و عشق کی دلچسپ داستان بنا سکتے ہیں۔ ابھی مولانا عبدالسلام ندوی الہلال کلکتہ سے وابستہ ہو کر اپنی تصنیفی زندگی کے مراحل طے ہی کر رہے تھے کہ ان کے استاد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا سید سلیمان ندوی جو کہ علامہ شبلی نعمانی کے علمی جانشین تھے، انہوں نے اپنی معاونت اور علامہ شبلی کے علمی و فکری مرکز دارالمصنفین کو مضبوطی و استحکام بخشنے کے لیے اعظم گڑھ آنے کی دعوت دے دی۔ مولانا اعظم گڑھ آئے اور آخری سانس تک اس ادارے کی خدمت کرتے رہے اور یہیں آسودہ خاک ہو گئے۔ مولانا نے دارالمصنفین میں رہ کر ابن خلدون، امام رازی، اقبال کامل، انقلاب امم، ابن یمین، اسوہ صحابہ، سیرت عمر بن عبدالعزیز اور شعر الہند جیسی تصانیف و تراجم سے اردو زبان کے علمی و ادبی سرمایہ میں قابل قدر اضافہ کیا۔ مولانا کی ان کتابوں سے ان کی تحقیق و تدقیق، علمی بصیرت اور انشا پردازی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی معلومات کسی خاص موضوع یا فن تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ بقول مولانا شاہ معین الدین ندوی یہ ہے کہ مولانا کی دلچسپی کسی خاص فن تک محدود نہ تھی، اس لیے ان کا کوئی خاص موضوع بھی متعین نہیں تھا۔ شعر و ادب سے ضرور ان کو فطری لگاؤ تھا، مگر ان کے قلم کی جولانیاں اس دائرے میں محدود نہ تھیں۔ وہ ہر موضوع پر ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہتے تھے اور جس طرف چاہتے تھے قلم کی باغ موڑ دیتے تھے۔ اسی لیے جو تنوع اور رنگا رنگی ان کے مضامین میں ہے، مشکل سے کسی دوسرے اہل قلم کے مضامین میں نظر آ سکتی ہے۔ آپ کی گراں قدر تصانیف و تراجم کے علاوہ آپ نے بے شمار علمی، ادبی، تحقیقی، تعلیمی، فلسفیانہ، کلامی مباحث پر بھی بہت سے مضامین لکھے۔ یہ مضامین الندوہ لکھنؤ، الہلال کلکتہ، ثقافت اسلامیہ لاہور اور معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوئے۔ مولانا کو بظاہر شعر و ادب سے تعلق تھا اور ادب و انشاء کا مذاق بہت نکھرا ہوا تھا۔ بقول شاہ معین الدین ندوی، علامہ شبلی کی یہ وراثت یعنی ادب و انشاء کی وراثت ان کے حصے میں زیادہ آئی تھی۔ چمنستان ادب میں ان کا قلم سبک خرام تھا، مگر مولانا کے مضامین کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مضامین کسی خاص موضوع تک محدود نہیں ہیں۔ انہیں مذہبیات سے لے کر فلسفہ و کلام اور شعر و ادب تک ہر موضوع پر لکھنے کی یکساں قدرت تھی۔
وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے اس کا حق ادا کر دیتے۔ چونکہ فطری ادیب تھے اس لیے ان کے مضامین میں بڑی شگفتگی اور دل آویزی نظر آتی ہے۔ مولانا کے مضامین کا ایک مجموعہ مقالات عبدالسلام کے نام سے دارالمصنف اعظم گڑھ سے شائع ہوا۔ ان تمام مضامین کا تعلق شعر و ادب سے ہے۔ یہاں چند مضامین کا تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ دیوان حسرت، مثنوی خواب و خیال، اکبر کا سنجیدہ کلام، آسی غازی پوری، تاریخ ادب اور سکینہ، نغمہ دل، مجموعہ کلام آرزو لکھنوی، مرات الشعر، اردو شاعری میں انقلاب کیوں کر پیدا ہوا، دلی اور لکھنؤ کی شاعری اور ایک دوسرے پر اثر، اردو شاعری اور فن تنقید۔ ان مضامین سے جہاں زیر بحث موضوعات اور شخصیات سے بھرپور واقفیت ہوتی ہے، وہیں ہمیں شعر و ادب سے متعلق مولانا کے نقطۂ نظر سے آگاہی حاصل بھی ہوتی ہے۔ مولانا حسرت موہانی، دل شاہ جہاں پوری اور شفیق جونپوری کے شعری مجموعے پر لکھے گئے مضامین میں بڑی جامعیت ہے۔ ان میں شعر و ادب کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ ان مضامین سے مولانا کے ادبی نقطۂ نظر اور تنقیدی شعور کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دبستان لکھنؤ کی شاعری اور قدیم رنگ کو پسند کرتے تھے، لیکن اس سلسلے میں شدت پسند نہیں تھے، جدید صحت مند عناصر کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مولانا حسرت موہانی کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اردو شاعری اپنے قدیم رنگ میں بہرحال زندہ ہے، البتہ اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی صنعت کے لیے دلی اور لکھنؤ کے دارالضبط کی خصوصیت نہیں رہی، لیکن دلی اور لکھنؤ کے اسکول میں جو اختلاف مذاق ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک لکھنؤ کی شوقی نے دلی کی متانت کو شکست فاش دی تھی، لیکن جدید تعلیم کی اعانت سے دلی کی شاعری اپنے گزشتہ وقار کا پھر اعادہ کر رہی ہے، اور بے شبہ اس نئی فوج کا علم برادر حسرت کا نقطۂ پرداز قلم ہے۔ شفیق جونپوری کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی چند خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی بتلاتے ہیں کہ شفیق کے کلام میں باوجود ہر قسم کے عاشقانہ خیالات کے باوجود متانت و ثقافت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ جذبات کی پاکیزگی بدستور قائم رہتی ہے۔ اسی طرح مولانا حالی کی غزلیہ شاعری پر خط تنسیق پھیرنے کے بجائے اسے عریانیت اور فحاشیت سے پاک تہذیب و شائستگی کے دائرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا اپنے مضامین میں زیر بحث شعراء کے شعری محاسن کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فنی اور معنوی لرزشوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ مولانا نے دل شاہ جہاں پوری پر اپنے مضمون میں شاعری پر خصوصی جغرافیائی ماحول کے پڑنے والے اثرات کی نشاندہی کر کے اپنے جدت فکر کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اسی طرح دلی اور لکھنؤ کی شاعری اور ایک دوسرے پر اثر کے عنوان سے ان کا ایک مضمون جہاں ان کی وسعت نظر اور کثرت مطالعے کا پتہ دیتا ہے، وہیں اس سے ان کی جدت طبع، انفرادیت اور مجتہدانہ شان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ قدماء کی تقلید کرنے کے بجائے خود نئے نئے نکات پیش کرتے ہیں اور فن شاعری سے متعلق نئے نئے گوشے بے نقاب کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو شاعری اور فن تنقید کے عنوان سے ان کے نکھرے ہوئے شعری ذوق، اصول تنقید سے ان کی گہری واقفیت اور ان کی تنقیدی شعور کا پتہ دیتا ہے۔ مولانا کا اسلوب عالمانہ ہے اور ادبی شان لیے ہوئے ہے۔ خوش سے خوش موضوعات پر ان کے مضامین میں کہیں خشکی اور روکھے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ علامہ شبلی نعمانی کے اسلوب کا عکس جمیل آپ کے مضامین میں نظر آتا ہے۔ بقول سید صباح الدین عبدالرحمن، ان کی بعض تحریریں تو ایسی ہیں کہ اگر نہ بتایا جائے تو یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا کہ یہ علامہ شبلی کی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مولانا کی ان وسیع اور متنوع علمی و ادبی خدمات کے باوجود علمی دنیا میں انہیں ان کا جائز حق نہیں ملا۔